اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے لڑنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اپنا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے، اور معاف کر دینا ہی بہت بہتر ہے۔ اگر تمہیں علم ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، اور ایسے کاموں سے روک رہا ہے جن سے وہ ناراض ہو۔ اگر لوگ اس کی قربت سے محروم ہو جائیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو، اور پھر تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور تمہارا سود جن مسلمانوں پر باقی ہے خبردار ان سے اب نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا۔ یہ آیت قبیلہ شکیف، بنی عمرو بن امیر اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا سودی کاروبار تھا۔ اسلام کے بعد بنو عمرو نے مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہ کریں گے۔ آخر جھگڑا بڑھا۔ حضرت عطار بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ شریف کے نائب تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ کر بھیج دی اور انہیں قابل وصول سود لینا حرام قرار دیا۔ چنانچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔ اس آیت میں ہے کہ لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمے رہیں، زبردست وعید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا، لے اپنے ہتھیار لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں، امام وقت پر فرض ہے کہ وہ سود خور لوگ جو اسے نہ چھوڑیں ان سے توبہ کرائے، اور اگر نہ کرے تو ان کی گردن مار دے۔ حسن اور ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی، انہیں ذلیل کیے جانے کی قابل ٹھہرایا۔ خبردار سود سے اور سودی لین دین سے بچتے رہو۔ حلال چیزوں اور حلال خرید و فروخت بہت کچھ ہے۔ فاقے گزرتے ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مصیبت سے رکو۔ وہ روایت بھی یاد ہوگی جو پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاملہ کی نسبت جس میں سود تھا، حضرت زید بن ارقم کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جہاد بھی برباد ہو گیا، اس لیے کہ جہاد اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہے، اور سود خوری خود اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس کی اسناد کمزور ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر توبہ کرو تو اصل مال جو کسی پر فرض ہے بے شک لے لو، نہ تم تول میں زیادہ لے کر اس پر ظلم کرو، نہ کم دے کر
یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا جاہلیت کا تمام سود میں نے برباد کرتا ہوں۔ اصل رقم لے لو، سود لے کر کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تمہارا مال مار کر تم پر زیادتی کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا تمام سود میں ختم کرتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تنگی والا شخص ہو، اس کے پاس تمہارے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہو، تو اسے مہلت دو کہ کچھ اور مدت کے بعد ادا کر دے۔ یہ نہ کرو کہ سود در سود لگائے چلے جاؤ اور مدت گزر گئی، اب اتنا سود لیں گے کہ بلکہ بہتر بات تو یہ ہے کہ ایسے غربا کو اپنا قرض معاف کر دو۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص قیامت دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہتا ہو، وہ یا تو ایسے تنگی والے شخص کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے، اس کی جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خراج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہر دن اس سے دگنی رقم کے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت بریدہ نے فرمایا حضور پہلے تو آپ نے ہر دن اس کی مثل ثواب ملنے کا فرمایا تھا، آج 2 مثل فرماتے ہیں۔ فرمایا ہاں، جب تک میعاد ختم نہیں ہوئی مثل کا ثواب، اور میعاد گزرنے کے بعد 2 مثل کا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرض ایک شخص کے ذمہ تھا، وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن یہ چھپ رہتے اور نہ ملتے، چھپ جاتے۔ لیکن ایک دن آئے، گھر سے ایک بچہ نکلا، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں گھر میں موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو قتادہ نے اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا مجھے معلوم ہو گیا کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ۔ جواب دو، وہ بیچارے باہر نکلے۔ آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں، بوجہ شرمندگی کہ آپ سے نہیں ملتا۔ آپ نے کہا قسم کھاؤ۔ اس نے کہا قسم کھا لی۔ آپ روئے اور فرمانے لگے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے جو شخص نادار قرض دار کو ڈھیل دے یا اپنا قرض معاف کر دے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔